أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على رحمة العالمين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي شريف روحي وارواح العالمين لتراب به الفداء والرحمة على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال من المؤمنين عليه السلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نماز گزاران محترم کی سفارش اور کو اتی عظیم شہادت کی تاریخ ہے. پر مختلف اور دشمن صورت میں ان سارے پردوں نقاب پلٹنے حقیقتیں آشکار ہوئی. بہت عظیم ہے یہ. سب سے پہلے اس شہادت کی تعزیت ان کے فرد ان کے وارث غیب کی خواہش کرتے ہیں اور یہ پرسے کو قبول فرمائے. فخر کرنا اس شہزادی سے ہم وابستہ ہیں. بہت ہی عظیم ہستی ہے. دنیا میں ہستی ہے. کوئی خاتون کوئی عورت دنیا ایسی نہیں ہے. یہ نبی ائمہ معصومین کی فرمائش کے ساتھ ہمارے علماء نے جو دیکھا ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ کائنات میں ایسی مکمل جس میں وہ خصوصیتیں وہ صفات وہ چیزیں وہ عادتیں جو ایک تصور کیا جا سکتا ہے وہ سب کامل ذات تلوات پڑھیں محمد والے میں آنا ہی حوراء انسیہ انسان ربط دینے کے زنجیر اور میں تشریف لائی ہے. اس دنیا ہو گئے اتنی صفات سب ایک بھی نہیں. ایسی ذات سے کہا کہ تمہاری آئیڈیال ہے زندگی میں ان کی زندگی سے ہمیں حاصل کرنا ہے. کیسے زندگی
حقیقت میں ایام میں پرسا اور ان کی یاد یہی ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے پیغامات کو اپنی زندگی میں لے آئے. اگر ان کی جیسی زندگی ہم نہیں گزار سکتے، انہوں نے جو راستے بتائے اس پہ نہیں چل سکتے، تو شاید یہ ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، جذبہ نہیں ہے. کیسی زندگی گزاری، کتنی سادہ آپ نے قناعت اور سادگی کے ساتھ ذرہ برابر بھی اس دنیا سے کچھ زندگی اپنے گھر میں گزاری ہے، نبی کے ساتھ بھی علی کے ساتھ بھی. نمونہ ہے، زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی اگر انسان مرد ہو یا عورت ہر ایک ان کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو سنوارے، اس راستے. کتنی زیادہ زندگی گزار رہے جناب سلمان، جنہوں نے دیکھ کیس جناب سلمان جنہوں نے دیکھ آنکھوں سے، اور یہ نبی حکومت ہے، نبی کی لوگ آپ کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں. کیسی بہترین حکومت نبی کریم گزار رہے ہیں. سردار سلمان کہہ رہے ہیں کیوں دیکھا معمولی ہے جس اس کو پہن کر نکلی ہوئی ہیں، دیکھنے دوست کا حسرت کہ کہاں اور کہاں یہ. سلمان نے جب کہا تو جناب سے شہزادی نے تعجب کا جواب دیتے ہوئے جو جملہ فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے جس نے قرآن کی روشنی میں سادگی کو قرار دیا تھا، فرمایا سلمان ذخر لنا الثياب والتراصي ليوم آخر. اے سلمان، شہزادی کے کلمات ہیں، اے سلمان ہمارے لیے اکٹھا کر دیا گیا ہے لنا الثياب والتراصي، بہترین خلعتیں، بہترین ہمارے لیے، بہترین تخت و تاج سب ہمارے لیے لیوم آخر، کسی اور دن کے لیے رکھ دیا گیا ہے، اس دنیا کے لیے نہیں ہے. تم کس بات میں جا کے عرض کرتی ہیں کہ سادہ زندگی کے اوپر تعجب کر رہے ہیں. کیسی زندگی ہے؟ ہم تو علی کے گھر میں جس طریقے سے زندگی گزار، قالینیں نہیں ہے ہمارے گھر میں، ہمارا بچھونا کیا ہے؟ وہ اس بھیڑ اور اس گوسفند کی کھال ہے کہ بچھا کے سوتے ہیں، دن میں اسی پہ اپنے اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے علی کے گھر میں. یا رسول اللہ، سلمان ہماری زندگی پہ تعجب کر رہے ہیں. واقعہ بتا دیا اللہ کے رسول نے جو فرمایا، اور شہزادی نے اس کو دیکھ کر جو نبی کریم نے یا بنتا تعجلی اور آپ کے بیان کرنے کے لیے ہے شہزادی کی زندگی. یہ شہزادی آخرت والی ہے. فخر کریں کہ کس شہزادی ہے کہ جس زندگی پہ چلنے کو ہم سے کہا ہے. ملکے آخرت اور عرش الہی ہیں، ان کے صدقے میں یہ پوری کائنات خلق ہوئی ہے. آپ کے سامنے سب کچھ ان کے صدقے میں بنایا گیا، ان کے صدقے میں باقی ہے. ان کو اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے جو زندگی گزار رہی ہیں. جیسے ہی فرمایا کہ دنیا کی کڑواہٹوں اور سختیوں سے اور مٹھاس کو لے لو، فرمایا یا رسول اللہ یا نعمائہ ولہ الشکر علیہ. اے رسول خدا، اللہ کی حمد ہے اس کی نعمتوں پہ، اس کا شکر ہے اس کی ساری جتنی بھی اس نے ہمیں نعمتیں عطا کیا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں. یہ سادہ زندگی گزار رہی ہیں. وہ وقت کب آئے گا کہ ہم اہل بیت اطہار کی زندگی کو اپنی اس زندگی میں لے آئے؟
کیا کوئی دوسری زندگی آئے گی یا اسی زندگی کو بنانا ہے، اسی میں عمل کرنا ہے؟ کس کو یقین ہے کہ دوبارہ اس دنیا میں لایا جائے گا؟ کوئی ہے؟ معصوم تو نہیں ہے نا، معصوم ہوگی، اور ایسے با عمل اور با تقوی افراد ہوں گے جو ان کے ساتھ پلٹ کے آ جائیں گے۔ جس کو یقین ہے وہ جان لے کی زندگی میں ان کے جیسا کریں گے تبھی پلٹائے جائیں گے اور تبھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس زندگی میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے اس زندگی میں جیسے انہوں نے زندگی میں اپنی زندگی میں سادگی لے آئے، قناعت لے آئے، جس طریقے سے شہزادی نے وہ دنیا آباد ہو تو محنت کر بغیر کوشش جو سخت ہونے والا ہے، کیونکہ شہزادی اپنے گھر کے نظام چلانے کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو انتظام خود جو تاریخ ملتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ مال خدا کی طرف حرکت کرو تو محنت کرو، لیلتی جنین اضیعها حتی اصبحا حسنا حسینا، رات کے کو چلایا کرتی ہوں، طور پر میں رات میں چکی کو چلایا کرتی ہوں، اور علی حسن یہ حسن و حسین کو دیکھتے ہیں۔ خود شہزادی اپنے گھر میں کام کر رہی ہے۔ جب تک انسان اپنے گھر کے کام کو اپنے گھر کے سارے انجام دے گا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، زندگی آسان نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے شہزادی کی زندگی میں صرف فہرست کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ سنا کرتے ہیں، لیکن یکجا طور پر کہ ہم اگر تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو آئیڈیل بنا کے جو انہوں نے کیا ہے اس پہ عمل کریں اور آگے بڑھیں، یہی ایک راستہ ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی گزارا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں محنتوں کی زندگی گزارا ہے، اور ان سب کے باوجود جو زندگی کا ایک اہم پہلو ہے مہمان نوازی، شہزادی کی زندگی میں مہمان نوازی اعلیٰ درجے سے پائی جاتی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں بھی آئیں، لیکن برکتوں کو لے کر جاتا ہے، نکال باہر کر دیتا ہے، گھر میں چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر جذبہ نہیں کس طریقے سے مہمان کی ہے۔ تشریف لائے باہر سے، کوئی ساتھ میں مہمان تھا، مہمان لے گھر میں آئے، پوچھا شہزادی سے کیا کہ مہمان کی پذیرائی کے لیے کھانا ہے، کچھ ہے؟ میں کتنے واقعات ہوں گے کہ ایک دو لکھ دیا ہے جو ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ ماں اس وقت کچھ نہیں ہے سوائے اس بچی کو کھلانے کے لیے جو کھانا ہے بس وہی ہے، ولیکن نوسر بہ ضیفنا، اس کھانے سے بھی ہم اپنے مہمان کو کھلا کے اسے سیر کر دیں، ہم ایثار کریں گے۔ ایثار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کر دینا، ہم ایثار کر دیں گے، ہم دے دیں گے، اپنے کھانے کو کھلا دیں گے۔ کہاں ہے کہ صرف سننے کے لیے؟ یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس زندگی کو اپنی زندگی میں لے آئیں، بھوک کو کھلا کے۔ اسی طریقے سے زندگی میں تواضع، انکساری، ہمدلی پائی جاتی ہے، جو دکھایا انہوں نے گھر میں جو زن و شوہر ہیں، میاں بیوی، وائف ہسبینڈ ہیں، ان کے درمیان اعلیٰ قسم کی محبت کا نمونہ پیش کیا ہے۔
یہ شہزادی کی زندگی میں پایا جاتا ہے، یہ ہماری زندگی میں ہونا ہے کیونکہ شہزادی کی زندگی میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کو کیا ہے. خود فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آتے ہیں کہ جس وقت اللہ، جو روایت کے الفاظ ہیں، داخل اللہ، جو خوشی میرے دل میں ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. تقسیم کے کام کر کے گھر کے کام کو کرے گا تو شہزادی فرمائے سوائے کے کوئی خوشی ملی ہے کوئی ایک رسول اللہ کتنا ذمہ داری میرے اوپر دی ہے کہ درمیان جانے سے معاف رکھا ہے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے شہزادی. گھر کا کام خود کرو، شہزادی کر رہی ہیں خود کرو، باہر کا کام مرد کریں. خدا کی قسم کے وہ گھرانہ ہوگا پر یہ تعلیم پہ عمل کیا جائے گا. ہوس اور لالچ میں نہیں جانا چاہیے. شادیوں میں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ دونوں مل کے کام کریں، دونوں. تمہیں نہیں معلوم، یقین نہیں ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کرو، بے نیاز تو خدا اس نکاح کے بدلے میں تمہیں بنا ہی دے گا. تم ایسی لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہو، یعنی اللہ نے جو قرآن میں اعلان کیا اس کی تفسیر ہم خود تلاش کر رہے ہیں کہ کام بیوی لڑکی سے شادی کرو تاکہ بے نیازی آئے. نہیں، قرآن کی آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے. قرآن کی آیت جو تعلیم دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے امور کو ویسے انجام دو ایسا قرآن جس پر نازل ہوا ہے اس نے کر کے دکھایا ہے. کتنی ہمدلی ہے، کتنی محبت ہے. آپ سب کے سامنے تاریخ ہے. ثقیفہ کے بعد جو رنج و غم و تکلیف درد شہزادی کو پہنچا ہے اور ان دونوں نے پہنچایا ہے، باوجود جب وہ دونوں آئے ہیں مولا علی سے خواہش ظاہر کی ہے، شہزادی سے ملاقات کی، تو کمال معراج انسانیت پر جا کر اس شہزادی نے الہی جواب دیا ہے. وہ اجازت مانگنے ملاقات کی، جواب دیا ہے البیت بیتک والحرۃ زوجتک افعل ما تشاء. گھر ہے اور یہ حرہ یعنی یہ آزاد عورت آپ کی زوجہ ہے. افعل ما تشاء، جو آپ چاہیے وہ کیجئے. اور اپنی اطاعت کا ثبوت دیتے ہوئے شہزادی نے مولا جو آپ چاہتے ہیں الحمدللہ. اگر ہمارے گھروں میں یہ بات پائی جائے، بیوی مرد شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس طریقے کی زندگی گزارے تو کیا وہ زندگی عذاب بنے گی؟ کیا پھر سکون نہیں آئے گا زندگی؟ ایک دوسرے کو شادی کی زندگی درس یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی توقع نہیں رکھنا، کبھی کچھ مانگا نہیں. چہرے پہ زردی دیکھا، بھوک کے آثار دیکھا، پوچھا کیوں؟ 2 روز سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ بتایا کیوں نہیں؟
نہ جانے کیا حالات تھے. اتنا شہزادی کے کلمات سے جو پتہ چل رہا ہے پوری تفصیل نہیں معلوم، نہیں لکھی ہے تھے کیوں علی کو خبر نہیں تھی یا کیوں، لیکن شہزادی نے یہ نہیں بتایا. یہ بالکل صاف ہے. کیوں نہیں کہا 3 دن تک اس طریقے سے بھوکے پیاسے دیا؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے مجھے منع کیا ہے. یہ کہا لا تسأل عن ابن عمک شیئا، رسول خود مجھے منع کیا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں، طلب کروں. کہا ہے نہیں تو مانگنا نہیں ہے، یہ محبت ہے. کہاں ہے یہ اخلاق اور کہاں ہے ہمارے گھروں میں پایا جانا؟ اگر یہ جذبہ ہمارے زندگی میں آ جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کی زندگی میں، شہزادی کی زندگی سے تو کیا گھر میں کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی فساد ہوگا، کوئی لڑائی ہوگی؟ نہیں. بہترین آئے گی، اولاد ایسی سامنے آئیں گی دنیا کے لیے آئیں گے. ان کی تعلیمات ہم سنتے ہیں، ان کی باتیں معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کی باتیں ہمیں معلوم کچھ ہونے کے باوجود ہم ویسی زندگی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ سنتے سب کچھ ہیں لیکن میدان عمل میں ہم کچھ نہیں لاتے. ضروری ہے کہ عملی زندگی میں ان کی زندگی کو لے آئیں تاکہ اپنی زندگی کو اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی ایسی کامیابی کے ساتھ محشور ہوں، ان کا ساتھ ملے انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں پروردگارہ ہم سب کو، جتنے حاضر ہیں، جتنے سننے والے، خدایا ہم سب کو شہزادی پر چلنے والوں میں قرار دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان لفی خسر آمن وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. رب العالمین الصلاۃ والسلام المرسلین مولانا و مولانا حسین قاسم المصطفى محمد وسلام ووزیرہ وصاحبہ وخلیفتہ مولانا علی ابن ابی طالب والسلام علی ابنتہ فاطمہ نساء العالمین والصلاة والسلام علی صبتہ الرحمہ المجتبی والصلاة والسلام علی صبتہ الاصغر حسین الشہید بکربلا علی علی ابن الحسین زین العابدین محمد والصلاة والسلام علی محمد ابن علی باقر الدین محمد والصلاة والسلام علی جعفر ابن محمد الصادق الباقر صلی علی محمد والصلاة مصطفى جعفر القاضم العطيين صلى على محمد والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا المرتضى صلى على محمد والصلاة والسلام على علي التقي الجواد صلى على والصلاة والسلام على علي بن محمد
الهادي النقي صل على والصلاة والسلام اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير. بعد أوصيكم نفسي بتقوى الہی بہترین ذمہ داری اور وظیفہ ہے ہم سب میں حالات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. دنیا بھر میں جو آج حالات ہیں امت اور جس طریقے سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں عالمی استکبار کے ہاتھوں دے دے کر ذلیل ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے کہ مسلمانوں کو کر لینا چاہیے کہ صرف یہی نجات ہے. آج اگر کسی نے دنیا کے استکبار بڑے بڑے ظالموں کی ناک کو زمین پہ رگڑا ہے تو وہ کوئی اور اہل بیت سے وابستہ طاقتیں ہیں. جس طریقے کے ذلت اور رسوا ظالم اسرائیل ہوگا آپ وہ کسی اور کے ذریعے نہیں علی اور علی توجہ فرمائیے نہیں ہوں گے. یہ ایک حقیقت ہے اور یقیناً اتنا اور ان تمام حالات میں جو ہمارے صوبے میں حالات بہرحال دنیا کے سامنے سب کچھ ہے. ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ جس طاقت کو تم مانتے ہو اسی کا تمہیں واسطہ ایمانداری اور سچائی کے ساتھ سارے انسانوں کو ایک کے جو تمہارا خود کا نعرہ ہے ویسے حکومت کرو تاکہ سب کو آرام و سکون ملے اور تمہاری 5 سال نہیں کئی سال چلے. ظلم و ستم کے ذریعے کوئی حکومت باقی نہیں رہ سکتی. ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دیا ہے کہ انسان جان لے ظلم کے ساتھ حکومتیں باقی نہیں رہتی. خدا ان کے دین کو نہ مانو حکومت چلا سکتے ہو لیکن خدا کے بندوں پہ ظلم کر کے حکومت نہیں چل سکتی. کرتے ہم سب کو آج کے اس دور میں کہ جب حق اور باطل بالکل واضح ہے حق اور باطل کو سمجھنے والوں میں قرار دے, حق کا ساتھ دینے والوں میں قرار دے, باطل میں قرار دے, حق کی خدمت کرنے والوں میں قرار دے. شہزادی کے سچے عزادار درخواست خدایا ان سب محرومین کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, آنے والوں میں قرار دے, ہم سب خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل کا انت السمیع بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا العظیم صلی علی محمد. تمام دعاؤں کی امام کی سلامتی کے لیے, تمام بچوں نوجوانوں کی کامیابی کے لیے اور سب دعاؤں کی قبولیت اور سب کی حفاظت اور مریضوں کی شفا کے لیے مل جل کر دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.